یا رسول اللہ اپنی محفل میں بٹھا کے ہمیں صندل کر دو، برسوں سے حضوریں ہمیں مکمل کر دو۔ یا رسول اللہ عطا جسے تیرا عکس و جمال ہوتا ہے، وہ پھول سارے گلستان کا لال ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، یا رسول اللہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ مجھے تو دکھائی دے، میں دیکھوں آئینہ مجھے تو دکھائی دے۔ اور یا رسول اللہ تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے۔ اور یا رسول اللہ تو نظر کرے تو یہ ہے صبح، تو نظر پھرائے تو شام ہے، میری ہر نگاہ میں ہے تشنگی، تیری ہر نگاہ میں جام ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی بھی پل ایسا نہیں جب آپ کو پکارا نہیں ہوتا۔ گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر، قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا۔ گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر، قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا۔ اور یا رسول اللہ تیری رحمتوں پہ ہے منصر میرے ہر اعمال کی قبولیت، نہ سلیقہ آرزو ہے نہ شعور نماز، اور سب کچھ خدا سے مانگ لیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہاتھ بس اس دعا کے بعد، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور فطرت کو خرد کے رو برو کر، تسخیر مقام رنگ بو کر، تاروں کی فضا ہے بے کراں کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ الہ یک زنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، اور دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں بخشی ہے نانا جبی تو نے انہیں بازو حیدر کی عطا۔ اللہ کے برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور قدرت کے مقاصد کا عیاں اس کے ارادے، دنیا میں بھی اس کا میزان قیامت میں بھی اس کا میزان۔ اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ عقل گو آسمان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں لیکن حضور نہیں، عقل گو آسمان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں لیکن حضور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، دل کی بنائی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، اور بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضوری نہیں۔ اور عشق جب سکھاتا ہے آداب خود ارزائی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، آئینہ جواں مردہ حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی، عطاری اور رومی اور رازی اور غزالی کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آئے سیر گائی، دارا اس کندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللائی، اور اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو، اور نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گیا کسی مرد رادھا کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز، یہی رخت سفر ہے امیر کارواں کے لیے، اور رہے گا راوی اور نیل و فرحات میں کب تک تیرا سفینہ ہے بحر بے کراں کے لیے، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، اور قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آؤ فقاں اور بھی ہیں، اور تو شہین کام میں پرواز تیرا، تیرے آگے پرستاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ صبح ہوتی ہے دوپہر ہوتی ہے شام ہوتی ہے جو ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اب وہ ایک دو منٹ کے لیے وہ اشعار کہ جو میں نے قبلہ نے مجھے اسپیشل کہا، اور ان لوگوں کے سامنے عمران جو ہے نا ہمارے ان پہ میں نے کہے تھے، بات سمجھے نا، تو کیا بڑے غور سے سننا، کیا اصل تھی ان کی اور کیا بن بیٹھے،
کیا اصل تھی ان کی اور کیا بن بیٹھے، تب ان رازن تھے رہنما بن بیٹھے، آ سکتے نہیں جو بندگی کی صف میں، اللہ کی شان دیکھو وہ خدا بن بیٹھے، آ سکتے نہیں جو بندگی کی صف میں، اللہ کی شان دیکھو وہ خدا بن بیٹھے، اور اپنے آنگن کی چمک اور بڑھانے کے لیے ظالموں نے میرے آنگن کا اجالا چھینا، سرخ رو جن کو میرے دستے مشقت نے کیا، انہی لوگوں نے میرے منہ سے نوالا چھینا، انہی لوگوں نے میرے منہ سے نوالا چھینا، اور وطن کی آبرو ناموں سے ملت کے یہ سوداگر، اجالے بیچ کر ظلمت میں ڈوبی شام لیتے ہیں، جو ایک بستی کے دکھ کا بھی مداوع کر نہیں سکتے، کروڑوں کے مقدر کی لگامیں تھام لیتے ہیں، ایک بستی کے دکھ کا بھی مداوع کر نہیں سکتے، کروڑوں کے مقدر کی لگامیں تھام لیتے ہیں، اور حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے آج ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا، تم کہتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، ہم نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا، ہم نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا، اور وحشت لٹا رہے ہیں یہ صفا کا راہ بر، باہم ہوئے ہیں ہم کو مٹانے کے واسطے، باہم ہوئے ہیں ہم کو مٹانے کے واسطے، پہلے گھروں کو آگ لگاتے ہیں پھر سیلاب بیچتے ہیں بجھانے کے واسطے، پہلے گھروں کو آگ لگاتے ہیں پھر سیلاب بیچتے ہیں بجھانے کے واسطے، اور عجب یہ رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں، عجب یہ رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستے ہیں ایک نوالے کے لیے، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، اور فانی ارباب طلب کی کرسی، فانی ارباب طلب کی کرسی، دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی، جسٹس ہو گورنر ہو وزیر اعظم ہو یا صدر، دھمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، دھمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، اور جگ میں صدا کسی انسان کا راج نہیں، جگ میں صدا کسی انسان کا راج نہیں، بادشاہوں پہ نہ جا یہ آج ہے کل نہیں، ہر چیز میں ہے یہ تیرے محتاج، محتاج اس کا بن جو کسی کا محتاج نہیں، محتاج اس کا بن جو کسی کا محتاج نہیں، اور رکھتا ہے ذلیل حرص دولت دے کر، یہ ہمارے حکمرانوں کا جو حال ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ سیپ دیکھا نا، وہ سمندر کے اندر سیپ ہوتی ہے، وہ اوپر آتی ہے، اس کے اندر ایک قطرہ چلا جائے شبنم کا تو وہ اس کو لے کے نیچے چلی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے موتی بنا دیتا ہے، اگر وہ ہوس کی وجہ سے اپنا منہ کھول ہی رکھے کہ اور قطرے آئیں گے تو وہ ایک بھی موتی نہیں بنے گا، ایک بھی موتی نہیں بنے گا، تو رکھتا ہے ذلیل حرص دولت دے کر، نظروں سے گراتا ہے رونق دے کر، چلتا ہے عذاب اس کا گہری چالیں، بے بس کر دیتا ہے کبھی طاقت و دولت دے کر۔ آج ہمارے حکمران بے بس ہیں یا نہیں بتائیں نا جی، کتنے بے بس ہیں آج بتائیں نا، ٹھیک ہے نا، تو موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، یہ پیر نصیر صاحب نے شعر پڑھا تھا، سمجھے نا، تو اور انہوں نے ایسے ہی کہا تھا جیسے میں کہوں گا، انہوں نے کہا موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہن لی تو نے، تیری اپنی قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں، اور انہوں نے ایسے ہی کہا تھا، انہوں نے کہا سن میری بات نواز شریف، یہ تو رائے ونڈ محل اتنے کا ہے، تو کتنے کا ہے، یہ تو تیری گاڑیاں اتنے کی ہے، تو کتنے کا ہے، یہ تو تیرا سوٹ اتنے کا ہے، تو کتنے کا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، زرداری سے کہا کہ بلاول ہاؤس اتنے کا ہے، تو کتنے کا ہے، یہ تو تیری گاڑیاں اتنے کی ہیں، تیری پراپرٹی اتنے کی ہے، تو کتنے کا ہے، کہ موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہن لی تو نے، تیری اپنی قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں، اور لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا، اور اللہ سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی اموال بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اور دستار کے ہر پیچ کی تصدیق کیا لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہم نے دیکھے ہیں حرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے،
میں خانے میں کئی بار خدا دیکھا ہے، اور لگتا ہے کہ اس دیس میں عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا اگر مشکل میں پھنسی ہو، اس وقت سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، اس وقت سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ اور اٹھ از سرے نو دھار کے حالات بدل ڈال، اٹھ از سرے نو دھار کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی، میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی، چند دن کے لیے طرز عبادت بدل ڈال، چند دن کے لیے طرز عبادت بدل ڈال۔ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہیں ہوئی؟ بتائیں نا جی، کیا سرکار کی نماز سے بڑھ کے ہماری نمازیں ہیں؟ کیوں؟ اس وقت ایک اسلامی اسٹیٹ بن گئی تھی، اس کو مٹایا جا رہا تھا، اس وقت تلوار اٹھانے کا حکم ملا، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے صرف گفتار سے سب کو سیدھے راستے۔ اقبال نے کہا نا کہ سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ ہے کیا کیا خلق خدا تجھے غائبانہ ہے کیا۔ یعنی اقبال نے کہا جو تمہارے پیچھے تعریف کرتے ہیں وہ صحیح ہے، جو تمہارے سامنے کرتے ہیں وہ جھوٹی تعریف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا کردار پیش کیا، 23 سال تبلیغ کی، 40 سال قرآن پاک بن کر دکھایا، 23 سال سنایا، 23 سال سنایا۔ تو چمن نشینوں یہ رنگین چمن بدل ڈالو، چمن نشینوں یہ رنگین چمن بدل ڈالو، خزاں رسیدہ گلو یاسمین بدل ڈالو، خدا کے لیے زمانے کی شکایت نہ کرو، تم اٹھو اور اٹھ کے یہ فرسودہ نظام بدل ڈالو، تم اٹھو اور اٹھ کے یہ فرسودہ نظام بدل ڈالو۔ اور وہ زندگی کا سمندر نہیں دیکھتے جو کبھی خود سے باہر نہیں دیکھتے، جن کی آنکھوں میں عزم کی مشعلیں، وہ راستے کے پتھر نہیں دیکھتے، عیب گنتے ہیں سب دوسروں کے یہاں، جھانک کر اپنے اندر نہیں دیکھتے، ہم تو قائل انوار کردار کے، ہم جسم کا سنگ مرمر نہیں دیکھتے، ہم جسم کا سنگ مرمر نہیں دیکھتے۔ اور کیا دیکھا ہے تو نے کبھی سمندر، حیات موج ہے بار کے اندر، اخوت سے ہے خودی میں خدائی، یہی کہتا رہا مرد کلندر، یہی کہتا رہا مرد کلندر۔ اور تعلق ہو جو گہرا تو کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، تعلق ہو جو گہرا تو کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، اور سمندر کبھی دھوپ کی تپش سے سوکھا نہیں کرتا، سمندر کبھی دھوپ کی تپش سے سوکھا نہیں کرتا۔ اور کس قدر گراں تجھ پہ صبح کی بیداری ہے، یہ اقبال نے بہت بڑی ڈانگ ماری ہے ہمیں، بہت بڑی، یقین کریں، کہتا ہے کس قدر گراں تجھ پہ صبح کی بیداری ہے، ہم نہیں پیارے نیند پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 6 آسمان چھوڑ کے آخری آسمان پہ تجھے دینے کے لیے آتا ہوں، اور تو بیڈ سے اٹھ کے مصلے پہ نہیں جا سکتا لینے کے لیے۔ میں 6 آسمان چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آخری آسمان پہ علی بھائی آتا ہوں تمہیں دینے کے لیے، اور تم بیڈ سے اٹھ کے مصلے پہ نہیں آ سکتے۔ کس قدر گراں تجھ پہ صبح کی بیداری ہے، ہم نہیں پیارے نیند پیاری ہے، اور کس قدر گرا ہے تو، کیا یہی بیداری ہے، اور رب کے ساتھ کیا تیری یہی وفاداری ہے، رب کے ساتھ تیری کیا یہی وفاداری ہے۔ اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، اور ہم کو یقین ہے کہ سحر ہوگی، ظلمتوں کا حصار ٹوٹے گا، جب تلک پتھروں کی زد میں ہے آئینہ بار بار ٹوٹے گا، جب تلک پتھروں کی زد میں ہے۔ اور جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں۔ مسافر چل کے تو دیکھ راستے تیرا انتظار کرتے ہیں، چل کے تو دیکھ راستے تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اور جو چٹانوں پرچی تے انڈی کی پڑی نے اللہ دے نظر ہوگا نہیں ہے نا، تو پھر کئی چیزیں نظر ہوئی ہے تواڈے وہ تے کافی ٹائم نہیں ہوئی، تواڈے سے بھی ہوئی تو ماشاءاللہ۔ یہ خیال ہے بھائی اب ان سے بھی سے پوچھیں، کہتے ہیں 10 منٹ اب آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اچھا یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نظر پڑتی رہتی ہے، ادھر بھی نظر ہے ادھر بھی نظر ہے، ہاں ادھر بھی نظر ہے، وہ پتہ ہے کیا فکر ہے۔ تو کہتا ہے لاکھوں میل تک اگ رہی ہے کپاس، لاکھوں میل تک اگ رہی ہے کپاس، پھر بھی ہیں ہزاروں بدن بے لباس، پھر بھی ہیں ہزاروں بدن بے لباس۔
اور بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کردے مقدراں دا صحیح بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کردے مقدراں دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ پھاڑ کے پتھراں دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ پھاڑ کے پتھراں دا اور غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی آئینے صاف کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی آئینے صاف کرتا رہا اور آنکھ کی نیند تو ایک آہٹ سے کھل سکتی ہے آنکھ کی نیند تو ایک آہٹ سے کھل سکتی ہے ذہن سو جائیں تو ایک عمر لگے جگانے میں آج پوری قوم کا ذہن سو گیا ہے آنکھ تو ایسے کرے نا ایسے تو آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے آنکھ کی نیند تو ایک آہٹ سے کھل سکتی ہے ذہن سو جائیں تو عمر لگے جگانے میں آپ دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے نا کیونکہ ذہن سو گئے ہیں تو غربت میں بھی کسی کا قصیدہ لکھا نہیں قیمت تو مل رہی تھی مگر میں بکا نہیں تخمہ بہادری کا اس کو دیا گیا جو میدان جنگ میں کسی سے لڑا نہیں تخمہ بہادری کا اس کو دیا گیا خالد صاحب جو میدان جنگ میں کسی سے لڑا نہیں اور جنگل میں سانپ اور شہر میں بستے ہیں آدمی جنگل میں سانپ شہر میں بستے ہیں آدمی سانپوں سے بچ کر آئیں تو ڈستے ہیں آدمی تھی خاک سب سے قیمتی شے آسمان پر مگر اس زمین پر خاک سے سستے ہیں آدمی اور ایک پیر صاحب نے ایک اور بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ سچ کر جو بھمس نہ دے انا بیٹھا ہے سچ کر جو بھمس نہ دے انا بیٹھا ہے اتنا کس چیز پہ تنا بیٹھا ہے اے قطرہ ناچیز تیری یہ جرت اے قطرہ ناچیز تیری یہ جرت کیوں جلا جلال ہو بنا بیٹھا ہے ایک دن تجھے شعور مل جائے گا شعور مل جائے گا نغبت کا صلہ ضرور مل جائے گا ڈالیں گے جب تیری لحد پہ مٹی لوگ مٹی میں تیرا غرور مل جائے گا مٹی میں تیرا غرور مل جائے گا اور بس آخری ایک بات کہ وہ موم بتی کے اندر دھاگا جلتا ہے نا موم بتی کے اندر دھاگا جلتا ہے نا تو اس جلتے ہوئے دھاگے نے موم بتی سے کہا جلتا تو میں ہوں تیرے آنسو کیوں نکل آتے ہیں تو کیوں روتی ہے جلتا تو میں ہوں تیرے آنسو کیوں نکل آتے ہیں تو کیوں روتی ہے تو موم بتی نے کہا جس کو دل میں جگہ دی ہو اسے تکلیف ہو تو آنسو نکل ہی آتے ہیں کیا بات کیا بات جسے دل میں جگہ دی ہو اسے آنسو نکل ہی آتے ہیں جس کو دل میں جگہ دی ہو اسے آنسو تو بس آخری بات کہ زندگی یہ نہیں ہے دوستان محترم کہ ہم کتنے خوش ہیں اصل زندگی یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے کتنے خوش ہیں اصل زندگی یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے کتنے خوش ہیں اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے لیے لوگ روئیں اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کی وجہ سے لوگ روئیں بڑا بد نصیب ہے اور اصل خوشی مادی نہیں ہوتی دوستان محترم اصل خوشی سماجی ہوتی ہے اصل خوشی مال کمانے سے نہیں ملتی علی بھائی اصل خوشی مال کمانے سے نہیں ملتی اصل خوشی دوسروں کے کام آنے سے ملتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کسی کو خوشی دیتے وقت اپنی تکلیف کی پرواہ مت کرو اور کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو اور کسی کو چاہتے ہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں غصہ کرنا ہے تو زبان سے کرو دل سے نہیں اور کسی کا راز تلاش مت کرو مل جائے تو فاش مت کرو کسی کا راز تلاش مت کرو مل جائے تو فاش مت کرو اور لذت سمجھ کر گناہ مت کرو لذت سمجھ کر علی بھائی گناہ مت کرو لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا مصیبت سمجھ کر نیکی مت چھوڑو مصیبت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہ جائے گی تو بس آخری کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے پڑھتے ہمارا یہ وقت گزر گیا اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہماری زندگیاں گزر جائیں اور ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ جائیں اور محشر کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہیں کہ وہ آ رہے ہیں میرے غلام تو بس اسی میں ہماری کامیابی ہے ماشاءاللہ ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج زمانے کو پھر سے دکھاؤ صداقت کہ قائم و دنیا میں تیری امامت سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کر دے ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے کے احساس سے زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری دعا میں اتنا تو اثر ہو جائے اے خدا
ہماری دعا میں اتنا تو اثر ہو جائے ہمارا دل جب بھی دھڑکے محمد مصطفیٰ کو خبر ہو جائے. اور اے خدا ہمیں وہ تاب نین نوائی دے, اے خدا ہمیں وہ تاب نین نوائی دے کہ ہم چپ بھی رہیں اور نغمہ ہمارا سنائی دے. اور اے خدا ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اور اے خدا صدا بہاراں دیویں اس باغ نو, کدے خزاں نہ آوے ہووے فیض محمد مصطفیٰ دا ہر بھکھا پھل کھاوے. اور اے خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے نہ رہے یہ دعا ہے کریم, نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان ہے. نہایت ہی واجب احترام محترم خلیفہ ارشد صاحب آستانہ علیہ موڑا شریف, حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں. میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر جناب خلیفہ ارشد صاحب کو جو اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرتے ہیں, میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے, اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے, اور ہمارے دلوں کے چراغ سے چراغ جلتے رہے, اور یہ خوبصورت محفل اسی طرح سجتی رہیں. ہم ان میں آتے